السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنی علما آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ حقیقت ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، محلوں میں رہنے والا کیوں نہ ہو، بہت ہی زیادہ پاپولر شہرت یافتہ آدمی کیوں نہ ہو، قرآن کی اس آیت سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کل من علیہا فان، ہر شخص کو، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ آج صبح فجر کے بعد جب میں نے موبائل آن کیا تو میں نے میسج میں دیکھا کہ آپ کے کشن گنج کے MP صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو کتنوں بھی بڑے عہدے میں آپ چلے جاؤ، حقیقت تو یہ ہے کہ جانا ہے۔ لیکن سب سے بڑا بدھیمان آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ ہوشیار آدمی کون ہے؟ وہ جو چونا لگا کر کے پیسہ کما لیتا ہو، جھوٹ بول کر کے چند پیسے کما لیتا ہو، اپنے بزنس بنا لیتا ہو، اپنے بینک بیلنس بنا لیتا ہو، وہ زیادہ ہوشیار آدمی ہے کہ وہ زیادہ ہوشیار آدمی ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری اسی دنیا میں کرتا ہو۔ کون زیادہ ہوشیار ہے؟ آئیے میں حدیث سے پروف کرتا ہوں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ ہوشیار آدمی، چالاک آدمی وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد کی زندگی تیاری اسی دنیا میں کرتا وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ امام کائنات نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہی ہے جو مرنے سے پہلے اسی دنیا کے اندر اس آخرت کی تیاری کر لیتا ہو۔ سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ۔ فنا تو سب کو ہونا ہے، جانا تو سب کو ہے، ملک الموت کا وہ فرشتہ سب کے پاس آ کر کے دستک دے گا، اور وہ فرشتہ کوئی رشوت بھی لینے والا بھی نہیں، کتنا بھی بڑا تم پیسہ دے دو لیکن وہ رشوت بھی نہیں لیتا ہے، کتنے عہدے کے اوپر تم قائم دائم ہو، اس عہدے کو بھی اس کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے، اس کو اتنا بھی ٹینشن نہیں ہے کہ میں اس کے روح نکال رہا ہوں تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے بیوی کا کیا ہوگا، اس کی ماں کا کیا ہوگا، اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا، ان کے رشتہ دار کا کیا ہوگا، اس کو ذرہ برابر فکر نہیں۔ ایک نہ ایک دن جانا، یہ حقیقت ہے، سب سے بڑی سچائی دنیا کی یہی ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی وصایت کو باقاعدہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں تو کل نفس ذائقۃ الموت اور کل من علیہا فان کی پوری تفسیر آپ پڑھیں گے۔ ہر شخص کو، ہر عقل مند اس بات کو بخوبی جانتا ہے، لیکن اب میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ولی حضرات مرتے نہیں پردہ کر جاتے ہیں، نبی مرتے نہیں پردہ کر جاتے ہیں، قرآن کی آیت کا مکمل طور پر انکار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال میں جو کہہ رہا تھا یہ کہ دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، لیکن جانا تو حقیقت ہے، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی جو تیاری کرتا ہو سب سے زیادہ کامیاب آدمی بھی ہے۔ نمبر 2، اب ہر کوئی عمل کرتا ہے، ایک مولانا ہے وہ بھی زندگی کے اندر عمل کر رہا ہے، نیکی کرتا ہے، ایک غیر مولانا ہے، جاہل آدمی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے والا، وہ بھی پنیہ والا کام کرتا ہے، وہ بھی ثواب والا کام کرتا ہے، وہ بھی نیکی والا کام کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو اللہ مانتا ہو، مرنے کی جس کو فکر ہے وہ ضرور بضرور دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے۔ کہ نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آئے ہو یہ نیک عمل نہیں تو پھر کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہے اس بنیاد پہ کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ ہندوستان سے سعودیہ جاتا حج کرنے کے لیے تاکہ شاید اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو عمل بندہ کرتا ہے وہ عمل، وہ نیکی اگر اس کے پاس سیو ہے، محفوظ ہے تو الحمدللہ، آپ نے جو عمل کیا، نیکی کیا وہ آپ کے پاس ہے، اور اللہ کے سامنے جب جائیں تو آپ کے پاس وہ نیکیاں موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں ایک عمل آپ اچھا کر رہے ہیں،
اور کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے آپ کی نیکیاں خراب ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے آپ کے یہ اچھے اعمال برباد ہو رہے ہیں؟ مرنا تو ہے، نیکی کر کے جانا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن کہیں ہم ایسا عمل تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری نیکیاں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ تک بھی نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا، اے میرے بندے تو اپنا نامہ اعمال اپنی نظروں سے دیکھ لے اور اپنا نامہ اعمال بھی تو پڑھ لے۔ اے میرے بندے، اے دنیا کے اندر رہنے والوں، اے میرے بندو، تم دنیا کے اندر جو کچھ کر کے آئے ہو اپنے عمل دیکھ لو اور اپنا حساب خود کرو کہ تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو، خود فیصلہ تم خود کرو، اپنے اعمال کو تم دیکھ لو۔ اور جب بندہ اپنے نظروں سے اٹھا کر کے اپنا اعمال دیکھے تو کئی اعمال کے رجسٹر میں، نیکیوں کے لسٹ میں کہیں اس کو زیرو دکھائی دے، اس وقت وہ افسوس کے مارے صرف اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ اگر وہ دیکھے گا ارے میں نے تو اتنی نیکیاں کی تھی، یہاں تو زیرو لکھا ہوا ہے، کہاں گیا وہ سب؟ عمل تو آپ نے کیا لیکن پلس میں آپ نے ایک ایسا کام کیا یا چند اعمال ایسے کیے جس کی وجہ سے وہ اعمال آپ کے برباد ہو گئے۔ اب میں چند پوائنٹ کی باتیں میں بتاؤں گا مختصراً کہ وہ عمل ہم نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے جو اعمال ہیں، جو نیکیاں، وہ بھی خراب ہو جائیں۔ چند باتیں بتاؤں گا مختصراً۔ نمبر 1، کہیں ہم تو وہ نہیں کر رہے۔ نمبر 1، پہلا کام، نیکی جتنا بھی کیجئے کوئی بات نہیں، زیادہ کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن جتنا نیکی آپ کیجئے اس کو آپ سیو رکھنے کی، جیسے آپ کے پاس بیلنس ہے، پیسے ہیں، آپ اس کی حفاظت جس طریقے سے کرتے ہیں اسی طریقے سے نیکیوں کی حفاظت کرنا مسٹ ہے، ضروری ہے۔ یہ آپ کو کام دینے والی بہت ضرور، یہ چیزیں آپ کو کام دیں گی۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں اور کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نیکی برباد، تو سب سے بڑے بیوقوف آدمی بنے، سب سے بڑا بیوقوف۔ آئیے اب ہم پتہ لگاتے کون سی ایسی چیز ہے یا کون سا ایسا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں خراب ہو رہی ہے۔ پہلا کام، انسان اپنی زندگی کے اندر یہ ٹٹولے، انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کے اوپر غور و فکر کرے کہیں مجھ سے شرک والا عمل تو نہیں ہو رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر یہ غور کرے کہیں میرے اندر شرک والا عمل تو نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ جو آدمی شرک کرے گا، اگر حج کر رہا ہو، کئی بار اس نے حج کیا ہو، کتنوں نمازیں اس نے پڑھی ہو، کتنے زکوٰۃ اس نے دیے ہوں، کئی مدارس اور مساجدوں کے اندر اس نے حصہ لیا ہو، لیکن شرک کرنے کی وجہ سے ان کے یہ سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو آدمی اپنے زندگی کے اندر اس بات کا غور و فکر کرے، اس بات کی کہ کہیں اس کے یہاں شرک تو نہیں پایا جا رہا ہے۔ اب اس کے ڈیٹیل کے اوپر میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، شرک کئی اس کی اقسام ہیں، کئی قسمیں ہیں، اب ان کی طرف میں جاؤں گا تو میری باتیں پوری نہیں ہو پائے گی۔ تو پہلا آدمی یہ کام کرے کہ کہیں اس کے یہاں شرک تو نہیں پایا جا رہا اس کی زندگی میں، کیونکہ زندگی جو آنے والی ہے اس زندگی کے اندر نیکیوں کو سیو رکھ کر کے جانا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے اور سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے، سب سے بڑی۔ یہ پہلا کام کرے، اپنے زندگی کے اندر غور و فکر کرے، ہم سے کوئی شرک والا عمل تو صدور نہیں ہو رہا ہے، یا تو کھلا کھلا ہے تو چپکے سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے آدمی ہیں، پہن لیا دھاگا، کیوں پہنا ہے؟ ارے مصیبت سے بچاتا ہے۔ اپنے بچے کو لگا دیا ٹیکا، کیوں؟ ارے یہ ڈائری سے بچاتا ہے۔ اب یہ ایسا کام ہے کہ اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اسی وقت وہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ تصور کریں میرے بھائی، یہ عقیدہ، یہ مارنے جلانے کا اور نقصان پہنچانے کا، تکلیف دینے کا، خوشیاں دینے کا، یہ سب کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے اوپر آدمی کو قائم دائم رہنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ نہ کریں کہ کہیں آپ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ عمل تو ضرور کر رہے ہیں لیکن عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا۔ عمل، نماز پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے، اب آدمی نماز پڑھنے کے لیے ضرور آیا لیکن دیکھ رہا بغل میں مولوی صاحب ہے تو نماز اچھے سے پڑھنے لگا، اور جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو کوئی کی طرح چوچے مار کے بھاگ گیا۔
تو یہ کہیں آپ ایسا عمل تو نہیں کر رہے کہ ریاکاری کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے نیکی والا کام کر رہے ہیں لیکن وہ زیرو ہو رہا ہے، آپ کو کوئی بیلنس بڑھ نہیں رہا نیکیوں والا. تو آپ یہ کوشش کریں کہ ریاکاری تو نہیں کر رہے، اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک. آپ نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک. اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ جیسی عبادت بھی رکھا تو اس نے بھی شرک کیا. میرے ساتھیوں جتنا بھی عمل کرو مسلمان بھائیوں، جو بھی کام کرو، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی اعلان کر دو اور دنیا والوں کو بتا دو کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا، آرڈر دیا گیا ہے کہ جو بھی میں عمل کروں صرف خالص اللہ کے لیے کروں، ملاوٹ والا کام نہ کروں. ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے عمل کے اندر، نیکیوں کے اندر ملاوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. آج ملاوٹ بہت زیادہ ہے. ایک آدمی حج کرنے گیا، اب حج کر کے آیا، ریاکاری دیکھیے، ریاکاری. حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آیا، اب بیت اللہ کی زیارت کیا، اس نے مکہ مدینہ دیکھا، جہاں بھی محمد رسول اللہ ہمارے نبی نماز پڑھایا کرتے تھے اس مسجد کو بندے نے دیکھا، جنت البقیع کو دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھا، اور دیکھ کر کے بندہ یہاں پہ آیا. اب اس سے جو لوگ پیسہ پا رہے تھے، دکاندار کو اس بات کی خوشی تھی کہ حاجی صاحب آئے اب مجھے پیسہ واپس کر دیں گے، کیونکہ اتنے دنوں تک پیسہ تو انہوں نے ضرور رکھا تھا، لیکن اب حج کر کے آئے، چینجنگ ضرور آ گئی ہوگی، تبدیلی ضرور آئی ہوئی ہوگی. اب حاجی صاحب آئے دکاندار کے پاس اور کہے میرا کھاتا نکالو، کتنا پیسہ ہے میرا باقی دکھاؤ. کہا کہ آپ کے نام پہ اتنا پیسہ باقی ہے. حاجی صاحب پیسہ نہیں دے رہے ہیں، ریاکاری دیکھیے کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے میرا نام کے سامنے حاجی صاحب بڑھا دو، حاجی صاحب بڑھا دو. اب نام مان لو سپوز ڈیٹ کچھ نام رکھ لیجئے عبداللہ، تو عبداللہ کے سامنے بولا کہ میرے نام کے سامنے رکھ دو حاجی عبداللہ، یہ حاجی لکھوا کر کے نکل گیا. اب بتائیے ریاکاری دیکھیے، حج کر کے آیا اب اس میں ریاکاری کے طور پر حاجی لکھوا رہا. عجیب حال ہے میرے ساتھیوں. تو یہ ریاکاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے اور یہ پسند نہیں ہے کہ ریاکاری تم کرو. عمل کر رہے ہو تو صرف اللہ کے لیے کرو. حدیث کے الفاظ ہیں ان تعبد اللہ، کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تمہارے دلوں کے اندر یہ تصور پیدا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. عبادت ایسی ہونی چاہیے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر ریاکاری بہت زیادہ، ریاکاری حد سے زیادہ. میرے ساتھیوں اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، تم کتنا خوبصورت ہو، کیا کر رہے ہو، کون کپڑے پڑھ رہے ہو، یہ ریاکاری اللہ کو برداشت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عملوں کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے. تیرے دل کے اندر یہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، کسی آدمی کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے. نمبر 3، تیسرا کام یہ نہ کرے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں خراب ہو جائے. تیسرا کون سا کام؟ لوگوں کے بیچ میں ہو تو بڑا اچھا کام کر رہے ہو، نیکیوں والا کام کر رہے ہو. لوگوں میں آ گئے، مولویوں کے بیچ میں تو چلو، عالموں کے بیچ میں تو سلام کلام ہو گیا، وضو بنا لیا، نماز پڑھ لیا، گھر گئے. اب نماز سے کیا مطلب؟ اب تو ہم کو تھوڑی کوئی دیکھ رہا ہے، اب تو میں اکیلا تنہا بیٹھا ہوا ہوں، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لوگوں کے بیچ میں گیا، سبحان اللہ الحمدللہ، خوب اللہ کی باتیں کر رہا ہے، اور جیسے تنہائی میں گیا، جنگلوں میں گیا، گھر کے دیوار کے اندر بندہ بند ہوا، وہیں پہ اس نے برائی شروع کر دی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے، امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جو اللہ کے سامنے نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا انبار، اور نیکیوں کا انبار اتنا، آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی. صحابہ نے کہا احد پہاڑ کے برابر؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر تو ضرور ہوں گی، لیکن کچھ وجہ سے اس کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. صحابہ تعجب میں پوچھنے لگے اللہ کے نبی ہمیں بھی بتائیے ذرا، کہیں ہم تو وہ عمل نہ کر رہے ہوں
جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں خراب ہو جائیں. امام کائنات نے جواب دیا کہ وہ آدمی جو بہت زیادہ نیکیاں اللہ کے پاس لے کر کے آئے گا اور اس کی نیکیاں خراب ہو جائیں گے, اس کے اندر گڑبڑی یہ ہوگی, اس کے اندر خرابی یہ ہوگی کہ لوگوں کے بیچ میں تو بڑا پاک دامن بنتا ہوگا, لوگوں کے بیچ میں تو بڑا اچھا بنتا ہوگا, ایماندار بنتا ہوگا, دیندار بنتا ہوگا, لیکن جب تنہائیوں میں جاتا ہوگا تو حدود کو پار کر جاتا ہوگا, نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیا کرتا ہوگا اور غلط پہ غلط کام کرتا ہوگا. یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں سے تو ڈرتا ہوگا لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا. کتنے لوگ ہیں آج, کتنے لوگ ہیں, لوگوں کے سامنے کچھ نہیں, گھر کے اندر گئے, موبائل نکالے, ایک بٹن دبایا, بلو فلم دیکھ رہا ہے, گانے سن رہا ہے, بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے. اس کو اس بات کا کیا ٹینشن, گاؤں والا تم کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہے, سماج والا مجھے اچھا سمجھ رہا ہے, لیکن تم نہیں جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے. تم جو کام کر رہے ہو تم نے تو دنیا کی نظروں میں اچھا بن گیا, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جا تو دنیا کی نظر میں اچھا ہوا, تجھے وہاں پہ بہت ہی زیادہ تجھے شہرت مل گئی, تجھے مقام مل گیا, لیکن اللہ کے یہاں کوئی مقام تجھے ملنے والا نہیں ہے. فرشتوں سے کہے گا فرشتوں پکڑو اور جہنم کے اندر اس بندے کو ڈال دو. او لوگوں, او کشن گنج کے میرے مسلمان بھائیوں, کہیں ہم تو ایسا کام نہیں کر رہے, لوگوں کے بیچ میں اچھا کام کرتے اور کہیں تنہائی میں تو ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے, لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے تو نہیں ڈرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدرے, جو مقام اللہ کو ملنا چاہیے تھا وہ مقام بندوں نے اللہ کو نہیں دیا. انسان انسان سے تو ڈرتا ہے لیکن اپنے پروردگار سے بندہ نہیں ڈرتا ہے. فرمایا اپنے رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کرو, لوگوں کے بیچ میں بھی تو اللہ سے ڈرو, اور جب تنہائیوں میں جاؤ تب بھی تم اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جو عمل تم کر رہے ہو یہ سارے کے سارے نیکیاں تیری برباد کر دی جائیں گی اور تم کو پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. میرے ساتھیوں, اسی وجہ سے امام کائنات تنہائی میں رات کی تاریکی منہ ٹوٹ کر رویا کرتے تھے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو, تنہائیوں میں جا کر کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ رب العالمین ہم سے جو بھی خطائیں ہو گئی ہے, ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی, اللہ تو معاف کرنے والا, ہمیں معاف کر دے. تو تصور کریں میرے بھائیوں, کتنے لوگ ہیں, لوگوں کے سامنے تو بڑا پارسا اور بڑا دیندار اور بڑا اچھا بنتا ہے, لیکن تنہائیوں میں دیکھیے آدمی کتنا برا عمل کرتا ہے, کتنا برا. اب یہاں کشن گنج والا چلا گیا ممبئی دلی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب وہاں موج مستی کر رہا ہے, کوئی ہم کو تھوڑی دیکھ رہا. گاؤں والا گاؤں میں آیا تو بڑا اچھا بن گیا. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, ایسا نہیں, کیونکہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. کرامن کاتبین, 2 فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرہ تو دنیا کے اندر لگا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کے لیے لگا دیا ہے. ہر وقت کی, ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کی ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میرے ساتھیوں, یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. نیکیوں کی حفاظت کیجیے, مرنا تو سب کو ہے. بڑے بڑے رئیس آئے چلے گئے, بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے, بڑے بڑے ایم پی اور ایم ایل اے آئے چلے گئے. آپ یہ اتنے دگج نیتا جو جس باقاعدہ جن کا بڑا شہرت تھا, لیکن دیکھیے آج کی صبح 3:30 بجے ان کا انتقال ہو گیا. میرے ساتھیوں, ہمیں بھی جانا ہے لیکن نیکیاں لے کر کے جانے کی کوشش کیجیے. مرنا تو ضرور ہے. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ, زیادہ سے زیادہ نیک کرنے والا بنائے, نیک عمل کرنے والا بنائے, اور ساتھ ساتھ میں نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائے. رب العالمین, ہم خطا کار ہیں, ہم گناہگار, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر نیکیوں کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.